اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زروان جو روح زمان و مکان ہے، مسافر کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے ساتھ لے جاتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے میری جان بے جان ہو گئی، میرے بدن کا ہر ذرہ تڑپنے لگا۔ اچانک میں نے مغرب و مشرق کے درمیان آسمان پر ایک نورانی بادل چھایا دیکھا۔ اس بادل سے ایک فرشتہ نیچے اترا۔ اس کے دو چہرے تھے، ایک آگ کی مانند، دوسرا دھوئیں کی مانند، ایک رات کی مانند تاریک اور دوسرا روشن ستارہ، ایک کی آنکھ بیدار، دوسرے کی خوابیدہ۔ اس کے بالوں کی رنگت سرخ، زرد، سبز، سمی، نیلی اور آسمانی تھی۔ اس کے مزاج میں خیال کی سی تیز روی تھی۔ زمین کے کہکشاں تک کا فاصلہ وہ ایک لمحے میں طے کر لیتا تھا۔ ہر زمان اس کے اندر نئی خواہش پیدا ہوتی تھی اور وہ ایک نئی فضا میں پرواز کرتا تھا۔ کہنے لگا، میں زروان ہوں اور اس جہان میں پر میرا تسلط ہے۔ میں نگاہ سے پنہاں بھی ہوں اور ظاہر بھی ہوں۔ ہر تدبیر میری تقدیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ گونگے اور گویا سب میرے شکار ہیں۔ میری وجہ سے شاخ کے اندر سے گونچا پھوٹتا ہے، میری وجہ سے پرندہ آشیاں کے اندر محو فغاں ہے، میری نشو و نما سے دانہ درخت بنتا ہے، میرے فیض سے ہر فراق وصل میں تبدیل ہوتا ہے۔ میں عتاب بھی لاتا ہوں اور التفات بھی، تشنگی پیدا کرتا ہوں تاکہ مشروب لاؤں۔ میں ہی زندگی ہوں، میں ہی موت، اور میں ہی روز محشر، میں ہی حساب کتاب، میں ہی دوزخ، جنت اور اس کی حوریں۔ آدم یا فرشتہ سب میرے اسیر ہیں۔ جے شش روزہ جہان میری اولاد ہے۔ ہر پھول جو شاخ سے توڑتا ہے وہ میں ہوں۔ ہر چیز جو تو دیکھتا ہے اس کو جنم دینے والا میں ہوں۔ یہ جہان میرے طلسم میں اسیر ہے اور میرے سانس سے یہ ہر لحظہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ مگر جس جوان مرد کے دل میں لیما اللہ بیٹھ گیا وہ اس طلسم کو توڑ دیتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں درمیان میں نہ رہوں تو لاما اللہ دوبارہ دل و جان سے پڑھ۔ میں نہیں جانتا اس کی نگاہ میں کیا ہے کہ میری نگاہ سے یہ پرانا جہان اوجل ہو گیا۔ یا تو میری نگاہ سے کوئی اور جہان دیکھا یا یہی جہان سارے کا سارا تبدیل ہو گیا۔ میں اس کائنات رنگ و بو میں مر گیا اور ایسے جہان میں پیدا ہوا جو ہاؤ ہو بغیر تھا۔ اس پرانی دنیا سے میرا رشتہ منقطع ہو گیا اور ایک نیا جہان میرے ہاتھ آ گیا۔ اس جہان کے نقصان سے میری جان تڑپنے لگی، یہاں تک کہ میری خاک سے ایک نئے عالم نے جنم لیا۔ میرا بدن سبک تر اور جان روح تیز رفتار ہو گئی اور میرے دل کی آنکھ بیدار ہو کر اس کی بینائی تیز تر ہو گئی۔ چھپی ہوئی چیزیں بے حجاب ظاہر ہو گئیں اور میرے کانوں نے ستاروں کا نغمہ سنا۔ حدیث، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا وقت میسر ہے جو کسی نبی مرسل یا فرشتہ مقرب کو میسر نہیں۔ زمزمہ انجم۔ تیری عقل حیات کا حاصل ہے، تیرا عشق کائنات کا سر ہے۔ اے خاکی انسان، تیرا عالم چار سو ہے، اس طرف آنا مبارک۔ زہرہ، چاند اور مشتری تیری وجہ سے ایک دوسرے کا رقیب ہیں، تیری ایک نگاہ کی خاطر تجلیات میں کشمکش ہے۔ راہ حق تعالیٰ میں تازہ بتازہ اور نو بنو تیرے جلوے ہیں۔ شوق آرزو رکھنے والا شخص پرانے کلیات سے وابستہ نہیں ہے۔ زندگی صدق و صفا ہے، زندگی خوب سے خوب تر کے لیے اپنی نشو و نما ہے۔ ازل سے ابد تک گھوڑا دوڑا، زندگی تیرے اپنے خدا کا ملک ہے۔ اپنے شوق غزل سرا کو ہائے ہو کی اجازت دے، ایک بار پھر رند و محتسب کو سبو بھر بھر کے شراب دے۔ شام و عراق و ہند و ایران، ساری دنیا اسلام شیرنی کی عادی عیش پرست ہو چکی ہے۔ شیرنی کی عادی لوگوں کی آرزو کی تلخی عطا کر، ان کے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر۔ ندی کے دل کو سیلاب تند و تیز کی لذت عطا کر تاکہ وہ بلند موجوں والے سمندر سے معرکہ کی ابتدا کرے۔ مرد فقیر آگ ہے،
میریو کیسری خس ہے، بادشاہوں کے فال و فر کو مٹنے کے لیے ایک حرف برہنہ کافی ہے۔ دبدبا و کلندری سارے کا سارا جذبہ کلیم ہے، تنتنا بادشاہی محض سحر و سامری ہے۔ کلندر نگاہ سے مقلوب فتح کرتا ہے، بادشاہ فوج سے کشت و خون کرتا ہے۔ کلندر صلح و آشتی سے عبارت ہے، بادشاہت کشت و خون پر مبنی ہے۔ دونوں فتوحات کرتے ہیں، دونوں دوام چاہتے ہیں، یہ قاہری کے ذریعے، وہ دلبری کے ذریعے۔ ضرب کلندری پیدا کر اور اس سے صد سکندری توڑ ڈال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت تازہ کر، سامری کی رونق ختم کر دے۔